وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ. میثاق پکے عہد پکے وعدے کو کہتے ہیں. کن چیزوں کا عہد لیا گیا؟ وہ عہد ہم سے بھی ہے، ہمیں بھی اس آیت پر عمل کرنا ہے. لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کرو گے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا. بنی اسرائیل کو بھی والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا اور ہمیں بھی حکم دیا گیا. اس سے والدین کے ساتھ بھلائی کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کا کیا حق ہے اولاد پر؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے. ان کی خدمت کرے گا تو جنتی ہو جائے گا اور ان کے دل کو دکھائے گا تو جہنمی ہو جائے گا. والدین کے حقوق اگر مزید سماعت کرنا چاہیں تو یہ کیسٹ حاصل کریں. آخر قصور کس کا؟ آخر قصور کس کا؟ وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کئی لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے. آئیے ہم حدیث پاک کی روشنی میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی فضیلت سماعت کریں. بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط لہو فی رزقہ وینسأ لہو فی اثرہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، جو یہ چاہتا ہو فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے، روزی میں برکت بھی ہوگی اور عمر میں بھی برکت ہو جائے گی. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ کوئی اپنے ہاتھ کو پھیرتا ہے، فرمایا حدیث پاک میں اس ہاتھ کے نیچے سے جتنے بال گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، بات میٹھی ہونی چاہیے، گھر میں بھی میٹھے ہو جائیں باہر بھی میٹھے ہوں. گفتگو ایسی ہو جیسے زبان سے پھول جھر رہے ہیں. جب اچھی گفتگو کریں گے تو جنت کی بشارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ اٹھا، کسی عورت کا جنازہ تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت بہت نیکیاں کرتی، بہت نوافل پڑھا کرتی، مگر اس کی زبان سے اس کے پڑوسی تنگ تھے، زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی تھی. آپ نے فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی. پھر دوسرا جنازہ اٹھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرائض و واجبات اور ضروری چیزیں تو ادا کرتی لیکن نوافل کی اتنی کثرت نہیں کرتی تھی، مگر زبان کی بڑی ہی پیاری تھی، زبان بڑی اس کی میٹھی تھی، اس کے حسن اخلاق سے سب متاثر تھے. حدیث کا خلاصہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں بھی میٹھی زبان عطا فرمائے. گھر میں ہوں بال بچوں سے گفتگو کریں، ماں باپ سے کریں، رشتہ داروں سے کریں، دوستوں سے کریں. بس آج یہ ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے. الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے اس عہد پر قائم رہے. وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے. بنی اسرائیل سے کیا جانے والا دوسرا عہد ذکر کیا جاتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. لا تسفکون دماءکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون تم نہیں بہاؤ گے، قتل نہیں کرو گے.
ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو بستیوں سے، ان کے گھروں سے باہر نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو، تقتلون انفسکم، جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، وطن سے دور کر دیتا ہے، آگ لگا دیتے، گھروں کو ویران کر دیتے، ملک بدر کر دیتے۔ اوس اور خزرج جو مدینے کے قبیلے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں بنائی، اس سے پہلے یہ مدینے کے دونوں قبیلوں کی لڑائیاں جاری تھیں، اوس اور خزرج کی۔ 120 سال تک یہ لڑتے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہ جب ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اوس اور خزرج کی دوستی یہودی قبیلوں سے تھی۔ اب اوس کی دوستی جس قبیلے سے تھی، جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو اوس سے دوستی رکھنے والا قبیلہ وہ خزرج سے دوستی رکھنے والے یہودی قبیلے پر حملہ کرتا اور ان کی بستیوں کو اجاڑ دیتا، انہیں قتل کرتا۔ تو جب انہیں سمجھایا جاتا تو کہتے کہ ہماری شریعت میں وعدے کی پابندی کا حکم ہے، تو ہم نے وعدہ کیا ہے اوس اور خزرج کہ جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو تمہارا دوست وہ ہمارا دوست۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا رد فرمایا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم یہاں پر یہ کہتے ہو ہم وعدے کی پابندی کرتے ہیں، ارے غور تو کرو تم کیا کر رہے ہو، تم اپنے بھائیوں کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے ہو، بالاسم والعدوان، گناہ میں مدد کرتے ہو اور ظلم میں مدد کرتے ہو۔ تو وعدے کی پابندی گناہ میں نہیں ہوتی، وعدے کی پابندی ظلم میں نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر جنگ ختم ہو جاتی اور کسی یہودی کو پکڑ کر اوس یا خزرج میں سے کوئی لے جاتا تو یہ یہودی کہ جو جنگ کے اندر اگر کوئی سامنے آتا تو اسے قتل کر دیتے، اب یہ یہودی انہیں چھڑانے کے لیے بھاگتے، یعنی میدان جنگ میں اگر ان کا یہ ہم مذہب سامنے آ جائے تو قتل کر دیں، لیکن جنگ ختم ہو جائے اور وہ قیدی بن جائے تو اس کو چھڑانے کے لیے بھاگے اور فدیہ دے کر چھڑا دے۔ جب ان سے کہا جاتا ویسا کیوں کرتے ہو تو کہتے توریت میں یہ لکھا ہے کہ جب تمہارا بھائی قیدی ہو جائے تو تم اسے فدیہ دے کر چھڑا دو۔ تو فرمایا بڑی عجیب بات ہے کہ توریت میں 3 حکم ہے کہ جب تمہارا بھائی قیدی بن جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا دو، اپنے بھائی کو قتل نہ کرو، اور اپنے بھائی کو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے گھر سے باہر نہ کرو۔ تم 2 پر عمل نہیں کرتے، 1 پر عمل کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فادوہم، تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک بات کو مانتے ہو، 2 باتوں کو نہیں مانتے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کتاب کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو۔ تو جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے۔ پوری اللہ کی کتاب کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات میں سے کسی بات کو مانے اور کسی بات کا انکار کر دے تو وہ مکمل کافر ہے کہ قرآن کی ایک بات کا انکار کرنا پورے قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اور جو شخص ایسا کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا الا خزي فی الحیات الدنیا، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے۔ آج مسلمان بھی ذلیل اور رسوا ہیں اسی وجہ سے کہ قرآن کی بعض تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، بعض پر عمل نہیں کرتے، اور بعض تو اتنے نادان ہیں کہ عمل بھی نہیں کرتے اور اسے مانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں لوٹائے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تمہارے کاموں سے اللہ تعالی غافل نہیں، بے خبر نہیں، وہ باخبر ہے۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ سب کچھ جانتے بوجھتے اتنا بڑا گناہ وہ کیوں کرتے؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت پر قربان جائیے۔ قرآن کا انداز مبارک تو دیکھیے، 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی اس کتاب کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔
کوئی بھی پرانی کتاب پڑھی جائے تو لگتا ہے کہ کئی صدیوں پرانی کتاب ہے، لیکن قرآن کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ جیسے ابھی اس کا نزول ہوا ہو۔ دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تباہ اسی وجہ سے ہوئے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو حاصل کیا بالآخرتی، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا کر۔ آخرت برباد ہو تو ہو، جہنم ملے تو ملے، قبر میں عذاب ہو تو ہو، اس کی پرواہ نہیں۔ آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اور قرآن نے آگے فرمایا پس ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے یہ واقعات ہماری نصیحت کے لیے ہیں، ہم بھی سوچیں کہ کیا ہم ایسے تو نہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب اخذنا